وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاة. رواہ مسلم والترمذی. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اور کفر اور شرک میں نماز نہ پڑھنے کا فرق ہے. اس حدیث کو امام مسلم اور ترمذی نے روایت کیا ہے. نماز ہر مسلمان بالغ عاقل مرد اور عورت پر فرض ہے اور کسی شرعی عذر کے بغیر نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے. احادیث مبارکہ میں بے نمازی کے لیے بہت سخت وعیدیں آئی ہیں، لیکن نماز چھوڑنے کی اس عملی کوتاہی سے وہ شخص کافر نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کا نکاح ٹوٹے گا، البتہ وہ سخت گناہ گار ہوگا اور اس پر سچی توبہ کرنا لازم ہوگا. کتنی سخت وعید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے چھوڑنے پر کفر کا حکم لگا رہے ہیں، اگرچہ علماء کرام نے اس کو انکار کرنے کے ساتھ مقید کیا ہے، یعنی جو شخص نماز نہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی فرضیت کا بھی انکار کرے وہ کافر ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی فکر اتنی بڑی چیز ہے کہ جس کے دل میں ذرا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی اہمیت ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، اس کے لیے یہ ارشادات نہایت سخت ہیں. اس کے علاوہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور بعض ائمہ رحمہم اللہ کا تو مذہب یہی ہے کہ بلا عذر جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کافر ہے. اس لیے ہر مسلمان کو اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے. عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال لا اسلام لمن لم یصلی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس شخص کا کوئی اسلام نہیں جو نمازی نہیں. قال علی رضی اللہ تعالی عنہ من ترک صلاة واحدة متعمدا فقد بریء من اللہ وبریء اللہ منہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس شخص نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی تو وہ اللہ تعالیٰ سے بری ہوا اور اللہ تعالیٰ اس سے بری ہوا. اس حدیث اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے فرمان میں کفر سے مراد دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا کفر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مومنوں اور کافروں کے درمیان حد فاصل مقرر فرمایا ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ ملت کفر اور ملت اسلامیہ دونوں الگ الگ ہیں. لہٰذا اگر کوئی شخص معاہدے یعنی نماز کی پابندی نہیں کرتا تو وہ کافروں میں سے ہے. اگر کوئی شخص نماز کی فرضیت کا ہی انکار کر دے تو اس سے وہ کافر ہو جائے گا اور شادی شدہ ہونے کی صورت میں اس کا نکاح بھی ختم ہو جائے گا. اس پر سچی توبہ کے ساتھ تجدید ایمان اور تجدید نکاح لازم ہوگا. نماز اہم ترین عبادت ہے اور ایمان کے بعد تمام فرائض پر مقدم ہے اور قیامت میں سب سے پہلے اسی کے بارے میں سوال ہوگا. یہ اسلام کی علامت ہے اور دین کا ستون ہے. گناہوں کی معافی دل کو نورانی بنانے اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہی ہے جیسا کہ سر کا درجہ بدن میں،
لیکن افسوس ہے کہ نماز جتنی اہم ہے ہمارے زمانہ میں اتنی ہی اس سے غفلت اور لاپرواہی کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی نماز فوت ہو گئی وہ ایسا ہے گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ یعنی اگر اس آدمی سے اس کا مال اور بال بچے سب چھین لیے جائیں اور وہ اکیلا کھڑا رہ جائے تو جس قدر رنج و صدمہ اس حالت میں اس کو ہوگا، ایسا ہی صدمہ نماز چھوٹنے میں ہونا چاہیے، کیونکہ نماز کا ضائع کرنا بھی انجام کے اعتبار سے ایسا ہی ہے، اور آدمی جس قدر اپنے بال بچوں مال و دولت کے ضائع ہونے سے ڈرتا ہے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ نماز کے ضائع ہونے سے ڈرنا چاہیے۔ لہذا نماز بہت اہتمام اور توجہ سے باجماعت ادا کرنی چاہیے، بغیر معتبر عذر کے جماعت ہرگز نہ چھوڑنی چاہیے، اور پوری نماز آرام و اطمینان سے ادا کرنی چاہیے، جلدی نہ پڑھنی چاہیے، اور جس طرح اپنے مقام پر باقاعدہ نماز ادا کرنی چاہیے اسی طرح سفر میں بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ بعض خواتین و حضرات سمجھتی ہیں کہ سفر میں نماز معاف ہے اس لیے وہ نماز نہیں پڑھتے، یہ ناجائز اور بڑا گناہ ہے، کیونکہ سفر کی وجہ سے فرض نمازوں میں قصر ہوتا ہے، لیکن نماز معاف نہیں ہوتی۔ اللہ پاک سب مسلمانوں کو پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔